बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। क्या फैसला लिखा है एहतसाब अदालत के जज साहब ने। ये लगता ये है कि ये फैसला किसी जज ने नहीं लिखा बल्कि नून लीग के किसी एमपी ने फैसला लिखा है। और क्या अल्फाज का चुनाव है। कोई कसर छोड़ी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको खुश करने में वो कसर रह ना जाए। और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ज़रा देखिए। मैं आपके सामने कुछ उसके पॉइंट्स रखता हूँ। ये मामला था नवाज शरीफ का प्लॉट अलॉटमेंट केस। मीर शकील रहमान आप जानते हैं उसमें एक्यूज थे, कुछ और लोग भी थे। नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है वो ये प्लॉट अलॉट किए थे और इसमें मीर शकील रहमान और बाकी लोगों की पहले ही बरियत हो चुकी है और बरियत भी बगैर ट्रायल के हुई है। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में जिनका ऑफिशियल स्टेटस एब्सकॉन्डर है और पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि कोई शख्स अपने ट्रायल को ज्वाइन ही ना करे और उसको बरी कर दिया जाए। यानी एक तो है ना कि आप आए, आपका केस चले, आपका एब्सकॉन्डर का स्टेटस खत्म होगा। जब भी किसी शख्स पे कोई केस हो जाता है उसको उस केस का हिस्सा बनना पड़ता है। यानी इमरान खान जब भी उनका कोई मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। जिस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने यह कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में वो गिरफ्तारी के बाद उनको बुलाया, वो पेश हुए, तो उसमें कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन को तो ज्वाइन करें ना। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, देखें जब कोई केस होता है वो सही है या गलत है ये अदालत साबित करेगी। जब अदालत में मामला आ गया है तो आप केस को ज्वाइन करें और अगर आपकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है तो उसको ज्वाइन करें। और ये बारहा हमने देखा है, कोई शख्स अगर आकर कहता है कि जी मेरे पर ये नाजायज केस बनाया गया, वो कहते हैं ठीक है आप पहले इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। तो यहां पर एक शख्स जिसका ऑफिशियल स्टेटस एब्सकॉन्डर है, मान लिया कि उस पर केस गलत बनाया गया होगा, लेकिन जब तक वो अदालत के सामने आकर अब खुद को सरेंडर करके बताएगा नहीं और साबित नहीं करेगा कि ये केस उस पर जाली है तो उसका एब्सकॉन्डर का स्टेटस तो खत्म नहीं होगा। अब इस केस में मीर शकील रहमान तो बरी हो चुके हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की इन्होंने और ट्रायल का हिस्सा नहीं बने तो इसलिए इनका स्टेटस एब्सकॉन्डर का हो गया। इनको इश्तहारी डिक्लेयर कर दिया गया था और नवाज शरीफ साहब जिनको इश्तहारी डिक्लेयर किया गया था अभी तक ये मुल्क में आए नहीं हैं और केस को ज्वाइन किए बगैर ही बरियत हो गई है। अच्छा आप सुनिए क्या लिखते हैं एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार। वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक ही नहीं थी। यानी नवाज शरीफ को तो इश्तहारी करार दिया ही नहीं जा सकता था। अच्छा क्यों? वो कहते हैं कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को, यानी ये जज साहब को तो ये कहना चाहिए था ना कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये इसमें मुलजिम नहीं है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि इनको शामिल नहीं किया जा सकता था, रिकॉर्ड से पता चलता है ये केस ठीक नहीं है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि इनका उसमें कोई किरदार नहीं था। बल्कि वो लिखते हैं कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। अब ये भी गैर जरूरी अल्फाज हैं कि 3 बार मुंतखब होने वाले, वो कहते अदालत को कहना चाहिए था कि अदालत मुलजिम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है, एक्यूज्ड नवाज शरीफ को। अच्छा इससे भी मजेदार लाइन देखिए, इससे भी दिलचस्प लाइन। वो कहते हैं साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। यानी इमरान खान की हुकूमत ने नैब पर दबाव डाला, नैब को मजबूर किया और कहा कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल जो है उसको तबाह किया जाए। ये जज साहब फैसला लिख रहे हैं। अच्छा अब इस फैसले का अगर आपको लगता होगा कि ये कहीं उर्दू तर्जुमा करते हुए एग्जैजरेशन ना हो गई हो तो मैं एक पैराग्राफ सिर्फ आपके सामने ओरिजिनल रख देता हूं। और ये पैराग्राफ इस फैसले के सफा नंबर 19 राव अब्दुल जब्बार साहब ने लिखा है। उन फैसले के सफा नंबर 19 पे पैराग्राफ नंबर 36 है। वो लिखते हैं कि द रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स दैट द अक्यूज्ड मियां नवाज शरीफ हैड बिकम द विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नवाज शरीफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया एंड परहैप्स द नैब अथॉरिटीज वर कंस्ट्रेन्ड टू प्रिपेयर द रेफरेंस एट द बिहेस्ट ऑफ द देन रूलिंग जनता टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर एंड गुडविल ऑफ द अक्यूज्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ who had been 3 times elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक शख्स जो 3 दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ऐसा लगता है कि उसके पॉलिटिकल करियर को तबाह करने के लिए रूलिंग जनता ने जो है वो ये केस बनाने के लिए नैब पर दबाव डाला।
یہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے، جناب راؤ عبدالجبار صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوری طور پر کیس سے ان کو ختم کیا جائے، بری کرنے. عدالت 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بری کرنے کا حکم سناتی ہے. تو چلیں مبارک ہو. وہ لوگ جو مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ جی نواز شریف کے آنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور نواز شریف آئیں گے تو ان کو جیل جانا پڑے گا، میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں، اور صدیق جان سے بھی میری بحث ہوتی ہے، خیر وہ عدالتوں کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو جس کو سزا ہو چکی ہے وہ آئے گا تو اس کو جیل جانا پڑے گا، ان کا معاملہ مختلف ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کی کیا آنے میں رکاوٹ کہیں اور ہے، اور جن لوگوں نے نواز شریف کے اوپر کراس لگایا تھا وہ شہباز شریف کو تو آنے دینا چاہتے تھے، نواز شریف کو آنے دینا نہیں چاہتے تھے، اور آج تک بھی معاملات پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کی سرشت کا پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو پتہ ہے کہ جب یہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر تنگ کریں گے، اور پھر یہ وہی کریں گے جو وہ 3 دفعہ کر چکے ہیں. تو اس لیے نواز شریف کی رکاوٹ وہاں ہے. آج اگر وہاں سے رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ عدالتیں، آپ کے خیال میں یہ عدالتیں جو ہیں نواز شریف کا کچھ کر سکتی ہیں؟ نہیں جناب. اگر وہاں سے رکاوٹ ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عدالتیں راہداری ریمانڈ دیں گی، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اسٹے آرڈر ملے گا، اور اسی اسٹے آرڈر میں آ کر یہ اپنے نظام چلائیں گے. وہ اسٹے آرڈر 5 سال رہے، 10 سال رہے، ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن ان کو تاحیات رہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے جناب، جو روزانہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اگرچہ پہلے بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں رہا، ایسی ہی تاریخ رہی ہے ہماری عدلیہ کی، ایک تاریخ ایسی ہی رہی ہے، لیکن یہ والی نسل پچھلے 15-20 سال کے اندر جوان ہو کر اور پھر ذرا اگلی ایج میں آئی ہے، یعنی پچھلے 20 سال میں جو 10-15 سال 20 سال میں جو لوگ ٹین ایجر سے پھر آئے ہیں ذرا 30s میں اور پھر 40s میں، ان کے لیے یہ نظام بالکل ایکسپوز ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا عدالتی نظام کس طرح کا ہے اور کیا کرتا ہے. تو یہ کہانی جو ہے اس ایک فیصلے سے بھی پتہ چل رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ از لکی کہ وہ اس طرح کے ججز جو ہیں ان کے لیے موجود ہیں. اچھا دیکھیں، ایک سٹوری میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور وہ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ غیر ملکی مبصرین کو نہیں بلایا جائے گا. اچھا، اس کی وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں بلایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخصوص لوگوں کو بلائیں گے اور کلیئرنس لینا ہوگی. اچھا، اب اس پر جو یورپی یونین کا مبصر مشن ہے انہوں نے آج یہ اندیا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں بندے بھیجیں گے کیونکہ ہمیں دعوت ہی نہیں ملی. اور اگر اب دعوت آتی بھی ہے تو پھر مختصر مشن شاید کو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ دعوت ہی نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعوت دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. حالانکہ الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہم اس مرتبہ اوپن انویٹیشن نہیں دیں گے، بلکہ جن کو بلائیں گے ان کو ہم سے کلیئرنس لینی پڑے گی، پاکستان سیکیورٹی کلیئرنس لینا پڑے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اجازت لینا پڑے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی نہیں آ سکے گا، مخصوص لوگ جس کو کلیئرنس ملے گی یا جس کو ہم چاہیں گے وہی آ سکتا ہے. تو اس پر آج بھی وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی یہ اسپیکولیشن ہے، ہیئر سے ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس مرتبہ مبصر مشن کو جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، اور پھر الیکشن ویسے ہی ہوں گے جیسے بلوچستان میں ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات، جیسے کراچی کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور جیسے یہاں پر باقی جگہوں پر الیکشن. تو یہ الیکشن ذہنی طور پر تیار رہیں کہ اس طرح کے کرنے کا پلان بنایا گیا. اچھا، آج ایک درخواست جو ہے وہ اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جی جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، تو اسی کو ہم بھی بنیاد بناتے ہیں اور آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کر دیا جائے، پارٹی ختم کر دی جائے، ڈیزالو کر دی جائے، اس کے تمام عہدے ختم کر دیے جائیں، اور اس کی جو ہے وہ اس کا سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ ختم کر دیا جائے، پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے. اب اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس کے چیئرمین اور پارٹی عہدیداران کے اقدامات جیسے کہ عدلیہ دفاع کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور سرکاری املاک کا جلاؤ اور لوٹ مار وغیرہ کو غیر قانونی اور غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا جائے، وہ استدعا کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور پارٹی عہدیداروں کے اقدامات کو آئین کے آرٹیکل 3، 4، 5، 6، آرٹیکل 6، 9، 14، 15، 22، 24، 29، 28، 39، 40 ان سب کے خلاف قرار دیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پارٹی عہدیداروں کے غیر آئینی اقدامات کی بنیاد پر ان کی پارٹی تحلیل کی جائے.
یہ وہ استدعا کر رہے ہیں. تو جناب یہ خواہش ہے اون چودھری صاحب کی. کون ہے اون چودھری؟ اون چودھری کس استحکام پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں یا وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں؟ دونوں ہی ہیں. آج بھی علیم خان کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی عہدے چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے. تو اب ادھر سے انہوں نے درخواست ڈالی ہے یا ادھر سے ڈالی ہے نہیں پتا کہ کدھر سے ڈالی ہے، لیکن بہرحال وہ دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں. حکومت میں بیٹھ کے درخواستیں ڈال رہے ہیں پارٹی کو تحلیل کرنے کے لیے، اور ادھر سے استحکام پارٹی کہتی ہے کہ جی وہ ہمارے بندے ہیں، اور استحکام پارٹی کہتی ہے ہم پی ڈی ایم کے خلاف ہیں. تو عجیب کھچڑی سی پکائی ہوئی ہے، لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ لوگ سارے پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو کوئی سینس نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کو باتیں پتہ نہیں چل رہی، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اون چودھری اس پارٹی میں بھی ہیں اس پارٹی میں بھی ہیں. اون چودھری ادھر سے بھی درخواستیں ڈال رہے ہیں، ادھر سے علیم خان کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اور اسی پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ جا کے وزیر اعظم کا معاون خصوصی بھی ہے. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ ساری مضحکہ خیز ہو گئی ہیں. پاکستان میں ایک فنی ورلڈ بن گئی ہے، مضحکہ خیز ہو گئی ہیں ساری چیزیں، مذاق بن کے رہ گیا ہے. آئین بھی، قانون بھی، عدالتیں بھی، زبان بھی، باتیں بھی، سیاسی فلسفہ بھی، پولیٹیکل نارمز بھی، سب مذاق بن کے رہ گیا. تو یہ مذاق دیکھیں اس قوم کے ساتھ کب تک جاری رہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.